الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ کتاب الزکوٰۃ ہے اور یہ روایت اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس پہلے سے مال ہو اور بعد میں مزید مال آئے تو اس آنے والے مزید مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے. اور اس روایت کی شرح میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کے پاس جو مزید مال آتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم وہ ایسا مال ہے جو پہلے سے موجودہ مال کے جنس میں سے نہیں ہے. انسان کے پاس پہلے سے سونا پڑا ہوا ہے اور جو اضافی جو مال آیا ہے وہ چاندی ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس آنے والے چاندی کو پہلے سے موجود سونے میں ملا کر کے نہ نصاب کا کیلکولیشن کریں گے اور نہ ہی ان دونوں کو ملا کر کے ایک سال کی گنتی شروع کریں گے. آنے والا جو مال ہوتا ہے اس کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ وہ مال پہلے ہی مال کا حصہ ہوتا ہے یا پہلے ہی مال کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں کیپٹل لگاتے ہیں اور اس پر منافع ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے. تو جو پروفٹ ہے وہ در حقیقت کیپٹل کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ لکھا کہ پروفٹ کو الگ سے شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ پروفٹ کو اسی کیپٹل کے ساتھ ملا کر کے نصاب کا بھی کیلکولیشن کرنا ہے اور سال کی جو گنتی ہے 1 سال کی اس کی بھی شروعات کرنی ہے. تیسری قسم ہے کہ انسان کے پاس پہلے سے کچھ مال موجود ہے اور اس کے پاس جو مزید مال آتا ہے وہ پہلے مال کا نتیجہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہیں اور یہ نصاب کو پہنچا ہوا مال، نصاب کو 40,000 کے آس پاس ابھی کچھ نصاب چل رہا ہے. تو کسی انسان کے پاس پہلے سے 50,000 موجود ہے اور 1 مہینے کے بعد اس انسان کے پاس مزید 20,000 آتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہاں وہ انسان جب نصاب کو کیلکولیٹ کرے گا تو اس مزید 20,000 کو ملا کر کے کیلکولیٹ کرے گا. لیکن جب سال کی گنتی کرے گا تو اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کو ملا کر کے سال کی گنتی کرے، بلکہ مان لیجیے 1 محرم کو اس کے پاس 50,000 روپے ہیں تو اور 1 مہینے کے بعد یعنی 1 سفر کو اس کے پاس 20,000 روپے آتے ہیں. اب 50,000 روپے کا جو مال ہے یہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے 1 سال گزرنے کے بعد. اگلے سال 1 محرم کو اس 50,000 پر زکوٰۃ ہے. لیکن یہ جو 20,000 آیا ہے اس 20,000 کو اگر دیکھا جائے تو یہ نصاب سے کم ہے، یہ نصاب سے کم ہے. تو یہاں ہم یہ کہیں گے گرچہ یہ نصاب سے کم ہے لیکن 50,000 کے ساتھ اگر ملا دیا جائے تو ایسی صورت میں 60,000 بنتا ہے اور 60,000 نصاب کے اوپر ہے. لہذا آپ کو 50,000 پہ بھی زکوٰۃ دینا ہے اور اس 20,000 پہ بھی زکوٰۃ دینا ہے. ہاں، شریعت نے آپ کو دونوں پر ایک ساتھ زکوٰۃ دینے کا ملزم نہیں کیا، یعنی 1 محرم کو آپ اگلے سال اس 50,000 پر زکوٰۃ دیں. 1 مہینے کے بعد 1 سفر کو جو 20,000 آیا ہے آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 ہی محرم کو اس 20,000 کا بھی زکوٰۃ نکالیں، بلکہ جب اس کی سال مکمل ہوگی اگلے سال 1 سفر کو آپ کے پاس وہ جو 20,000 آیا ہے اس پر 1 سال مکمل ہوگا تو آپ 1 سفر کو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ 3 قسمیں ہیں جو مال مستفاد کہتے ہیں، جس کو بعد میں انسان کے پاس جو مال آتا ہے. یہاں ایک مسئلہ نکل کر کے سامنے آتا ہے. اس میں تو آپ نے یہ سمجھ ہی لیا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے. زکوٰۃ جو کیپٹل ہے اس پر بھی نکلے گا اور جو پروفٹ ہے اس پر بھی نکلے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان کو سیلری ملتی ہے مہینہ مان لیتے ہیں کسی کی سیلری 50,000 روپے مہینے، 1 مہینے کی سیلری یا ہم 70,000 مانتے ہیں، 30,000 روپے اس کا خرچ ہو گیا، مہینے کا خرچہ 50,000 بچتا ہے اس کے پاس، 20,000 خرچہ 50,000 بچتا ہے. تو اب یہ جو 50,000 ہے یہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. اب اس کے بعد اگلے مہینے پھر سے 70,000 روپے آئیں گے، 20,000 خرچ ہوگا، پھر 50,000 بچے گا. تو جیسا کہ میں نے بتایا تیسری قسم جو ہے مال مستفاد کی تیسری قسم کہ آپ کو جب کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 50,000 اگلے مہینے میں جو 50,000 آتا ہے وہ دونوں کو ملا کر کے کیلکولیٹ کریں گے. لیکن آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اگلے سال جو پہلے مہینے میں آپ کو سیلری ملی ہے
یعنی پہلے محرم کو آپ کو جو 50,000 بچتا ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر 1 سال مکمل ہوگا، تو آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس 50,000 پر بھی نکالیں اور 1 مہینے کے بعد جو دوسری سیلری سے بچا ہوا پیسہ تھا اس پر بھی ایک ہی محرم کو نکالیں، بلکہ اصولی اعتبار سے، ہاں اس میں مشقت ضرور ہے، حساب و کتاب رکھنا ہوگا آپ کو، کہ اصولی اعتبار سے ہر مہینے آپ کا جو پیسہ بچ رہا ہے اس پر جب 1 سال گزرے گا تب آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا کیلکولیشن کون کرے، اتنا حساب ہر سال جو پیسہ بچ رہا ہے اس کا اگر آپ الگ الگ کیلکولیشن کریں گے تو بہت مسئلہ ہوگا۔ تو اس میں ایک آسان سی صورت بھی ہے، ایک آسان سی صورت یہ ہے کہ اگلے سال 1 محرم کو آپ کے پاس جو موجودہ پیسہ ہے آپ اس پیسے پر 2.5% زکوٰۃ نکال دیجئے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 1 محرم کو اس مال پر، اس سیلری پر آپ کا 1 سال گزر چکا ہے جو پچھلے سال 1 محرم کو آیا تھا، لیکن اس کے بعد کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں جو پچھلے سال آپ کے پاس سیلری آئی، اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، ان پر ابھی 1 سال گزرنے میں کسی پر 1 مہینہ باقی ہے، کسی پر 2 مہینہ باقی ہے، 3 مہینہ باقی ہے، تو 1 محرم کو جب آپ ان تمام کی زکوٰۃ نکالیں گے تو پہلے سفر پر آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، پہلے مہینے کی سیلری پر آپ وقت پر زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور بقیہ مہینے کی سیلری پر آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں 1 سال مکمل ہونے سے پہلے۔ تو یہ بہت آسان ہے، ہر مہینے آپ 1 محرم یا کوئی بھی مہینہ متعین کر لیجئے، اس مہینے میں فلاں تاریخ کو مجھے اپنے پاس موجودہ جو بھی سیلری سے جو سیونگس ہے اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے اور نکال دیجیے۔ تو کچھ اماؤنٹ ایسا ہوگا جس پر 1 سال مکمل ہو چکا ہوگا اور کچھ اماؤنٹ ایسا ہوگا جس پر 1 سال مکمل نہیں ہوا ہوگا اور آپ نے ایڈوانس میں اس کی زکوٰۃ نکال دی، اور ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا جائز ہے۔ جیسا کہ 2 حدیث کے بعد تیسری حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، بات آئے گی انشاءاللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، رخصت چاہی تھی کہ کیا میں ایڈوانس میں سال مکمل ہونے سے پہلے، نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے، سال مکمل صرف نہیں ہوا ہے، تو کیا میں سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے رخصت دی تھی۔ اسی حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔